السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک بات چیت۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا داسو پروجیکٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ اسرائیلی حملے میں بین الاقوامی فلاحی اداروں کے 7 ارکان کی ہلاکت پر امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کی مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 2 اپریل کی شام چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے درخواست پر امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات چیت کی۔ دونوں سربراہان مملکت نے چین امریکہ تعلقات اور مشترکہ تشویش کے مسائل پر کھل کر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران چین امریکہ تعلقات میں استحکام آیا ہے، لیکن ساتھ ہی دونوں ممالک کے تعلقات میں منفی عوامل میں بھی اضافہ ہوا ہے، جن پر فریقین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تصویراتی ادراک ہمیشہ سے چین امریکہ تعلقات میں پہلا مسئلہ رہا ہے، جبکہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں پہلی سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی صدر بائیڈن کے اس مثبت بیان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا کہ وہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین کے خلاف معاشی، تجارتی اور تکنیکی دباؤ کے امریکی اقدامات اور چینی کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی فہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، جو خطرے کو کم کرنے کے بجائے خطرہ پیدا کرنا ہے، اور چین کی ہائی ٹیک ترقی کے حوالے سے امریکی رویہ برقرار رہا تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ چینی صدر نے چین امریکہ تعلقات میں کئی اہم اصولوں کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ، انسانی حقوق اور بحیرہ جنوبی چین سے متعلق امور پر چین کے موقف کی وضاحت کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ نئی سرد جنگ اور چین کے نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہے، نہ ہی اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے چین کی مخالفت چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتا اور چین کے ساتھ تصادم کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے اور امریکہ چین کی ترقی کو روکنے یا چین سے ڈیکپلنگ کی کوشش نہیں کرتا۔ دونوں سربراہان مملکت نے یوکرین کے بحران اور جزیرہ نما کوریا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ مواصلات کو برقرار رکھا جائے، سفارتی، اقتصادی، مالیاتی اور تجارتی شعبوں میں مشاورتی میکانزم اور دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان مواصلات کو فروغ دیا جائے۔ انسداد منشیات، مصنوعی ذہانت اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں بات چیت اور تعاون کو آگے بڑھایا جائے۔ دونوں ممالک کے درمیان عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں اور بین الاقوامی اور علاقائی امور پر روابط کو مضبوط بنایا جائے۔ 3 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ چینی اور امریکی رہنماؤں کے درمیان کل ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت میں صدر بائیڈن نے رینائی چٹان، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور شیزانگ سے متعلق امور کا ذکر کیا۔ اس پر چین کا رد عمل کیا ہے؟ ترجمان نے کہا کہ فون کال کے دوران چین نے امریکہ پر زور دیا کہ چین کو نانشا جزائر اور اس سے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے۔ رینائی چٹان کے مسئلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلپائن بار بار اپنے وعدے سے پیچھے ہٹا ہے اور رینائی چٹان پر مستقل غیر قانونی قبضہ حاصل کرنے کے لیے چین کے غیر آباد جزیروں اور چٹانوں پر مستقل چوکیاں تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ جنوبی بحیرہ چین کے معاملے میں فریق نہیں ہے اور اسے چین اور فلپائن کے درمیان معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چین اپنی علاقائی خود مختاری اور بحری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط ارادہ اور عزم رکھتا ہے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ہانگ کانگ، سنکیانگ اور شیزانگ کے تمام معاملات چین کے داخلی معاملات ہیں۔ انسانی حقوق کسی بھی ملک کا خصوصی دائرہ اختیار نہیں ہے اور چین انسانی حقوق کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ہر ملک کے عوام کو ہی اپنے ملک کے انسانی حقوق پر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ چین انسانی حقوق کے معاملات پر امریکہ کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر تبادلہ خیال کا خواہاں ہے، لیکن انسانی حقوق کے بہانے چین کے داخلی معاملات میں مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے 2 تاریخ کو پاکستان میں چینی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے
دہشت گرد حملے میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایاز صادق نے کہا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی جانب سے دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ جاری رکھے گا، دہشت گردوں کو سخت سزائیں دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ چین کے زلزلہ نیٹ ورک نے باضابطہ طور پر تعین کیا ہے کہ بیجنگ وقت کے مطابق 3 اپریل کی صبح 7:58 پر چین کے تائیوان کی ہوالین کاؤنٹی کے سمندری علاقے میں 7.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس کا مرکز 12 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ تائیوان کے صدر مقام شہر تائپے میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد کچھ تیز رفتار ریل لائنوں کو معطل کر دیا گیا۔ چین کی وزارت قدرتی وسائل کے سونامی وارننگ سینٹر کے ایک جامع تجزیے کے مطابق زلزلے کے مرکز کے آس پاس کے علاقے میں سونامی کا خطرہ ہے، جس سے تائیوان کے ساحلی علاقوں پر تباہ کن اثرات کا خدشہ ہے۔ 3 اپریل کو تائیوان میں شدید زلزلہ محسوس کیا گیا۔ چین کی اسٹیٹ کونسل کے امور تائیوان دفتر کی ترجمان سو فنگ لن نے کہا کہ مین لینڈ کے متعلقہ محکمے انتہائی فکر مند ہیں اور اس آفت سے متاثر ہونے والے تائیوان کے ہم وطنوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور آفات کی صورتحال اور فالو اپ صورتحال پر گہری توجہ دیں گے اور آفات سے نمٹنے کی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 1 اپریل کو اسرائیلی حملے میں بین الاقوامی فلاحی اداروں کے 7 ارکان کی ہلاکت پر 2 اپریل کو امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور کئی دیگر ممالک نے مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 2 تاریخ کو فرانسیسی وزیر خارجہ سیجرن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ اسرائیل پر زور دیتا ہے کہ وہ حملے کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ فرانس کے وزیر خارجہ سیجرن نے اس حملے کی مذمت کی اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عالمی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت فلاحی اداروں کے ارکان کے تحفظ کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2728 پر عمل درآمد کرے۔ 2 اپریل کو اقوام متحدہ، عرب لیگ اور متعدد ممالک نے شام میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اینٹونیو گوتریس نے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت پر فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچائیں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ کسی بھی غلط اندازے سے پہلے سے غیر مستحکم خطے میں وسیع تر تنازع جنم لے سکتا ہے، جس کے شام، لبنان، مقبوضہ فلسطینی علاقے اور مشرق وسطیٰ میں عام شہریوں کے لیے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عرب لیگ نے ایک بیان میں اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شام کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کے اقدامات سے جنگ کا دائرہ وسیع ہونے اور خطے میں افراتفری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے ترجمان نے کہا کہ یورپی یونین کو اس حملے سے صدمہ پہنچا ہے۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہے۔ روس، پاکستان، سعودی عرب، لبنان، مصر اور دیگر ممالک نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ 2 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی درخواست پر شام میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت پر فضائی حملے پر ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سلامتی کونسل کے بیشتر ممالک نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فلسطین اسرائیل تنازع کے پھیلاؤ کا ایک اور ثبوت ہے۔ تمام فریقین کو کشیدگی میں مزید اضافے اور کشیدگی کے علاقوں میں توسیع کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ اس طرح کے جارحانہ اسرائیلی اقدامات کا مقصد تنازع کو مزید بڑھانا ہے، جو بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایران کے نائب مستقل مندوب نے کہا کہ خطے میں استحکام کو مسلسل نقصان پہنچانے والے اسرائیل کے غیر ذمہ دارانہ اور ظالمانہ اقدامات علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ ہیں۔ امریکہ کے نائب مستقل مندوب رابرٹ ووڈ نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی کہ امریکہ اس آپریشن میں ملوث تھا اور ایران کو متنبہ کیا کہ وہ اسے کسی بھی کشیدگی کے جواز کے طور پر استعمال نہ کرے، جبکہ ایران کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو علاقائی عدم استحکام چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔